بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام نکاح و طلاق کورس کا آج یہ تیسرا لیکچر ہے، اور دوسرے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ نکاح کرنا کس پر فرض ہے، کس پر واجب، کس کے لیے سنت اور کس کے لیے مکروہ اور حرام ہے۔ تو سنت مؤکدہ جس کے لیے نکاح کرنا ہے اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اعتدال کی حالت ہو اور مہر اور نفقے پر قدرت ہو۔ اب مہر اور نفقے پر قدرت کی میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اور مہر کی مقدار کے ساتھ ساتھ نفقے کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ نفقے پر قدرت سے مراد کیا ہے۔ تو آج ہم مہر کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سنیں گے مہر کی تعریف کیا ہے، مہر کسے کہتے ہیں، اور نمبر 2 مہر کی مقدار کم از کم کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا ہونی چاہیے، اور نمبر 3 تولے اور ماشے کے حساب سے مہر کی مقدار کیا بنتی ہے، اور اگر ہم اس کو گرام کے حساب سے، ملی گرام کے حساب سے دیکھیں تو مہر کا وزن کتنا بنتا ہے۔ نمبر 4 مہر فاطمی رضی اللہ تعالی عنہا اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا مہر کیا تھا۔ تو آئیے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، مہر کی تعریف سنتے ہیں۔ مہر وہ رقم ہے کہ جس کا ادا کرنا شرعی لحاظ سے شوہر پر واجب ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مہر شریعت نے شوہر پر واجب کیا ہے، شوہر کو ادا کرنا ہے۔ مہر کی نمبر 2 مہر کی مقدار کم از کم کیا ہے۔ تو مہر کی کم از کم جو مقدار ہے وہ احادیث مبارکہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ملتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مہر 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ مہر کی کم از کم جو مقدار ہے وہ 10 درہم ہے۔ مہر میں درمیانہ روی ہونی چاہیے، جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، بہت زیادہ کم بھی نہ ہو اور بہت زیادہ بھی نہ ہو کہ ادا کرنے میں دشواری ہو، ادا نہ کیا جا سکے، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو مہر میں غلو نہ کرو، یعنی مہر کو حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ۔ اگر مہر کا زیادہ رکھنا دنیا میں عزت اور اللہ کے نزدیک تقوی کی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے۔ تو معلوم ہوا کہ مہر میں غلو نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ بڑھا ہوا بھی نہ ہو اور بہت زیادہ کم بھی نہ ہو، جیسا کہ حدیث سے واضح ہوا کہ مہر کی کم از کم جو مقدار ہے وہ 10 درہم ہے، اور زیادہ سے زیادہ فریقین کی رضا مندی پر ہے کہ زوجین میاں بیوی جتنے پر راضی ہو جائیں اپنی رضا اور خوشی سے اس کی مقدار مقرر کر سکتے ہیں، یعنی کہ کم از کم جو مقدار ہے وہ شریعت نے بتا دی 10 درہم، اور زیادہ سے زیادہ رضا مندی پر چھوڑ دیا کہ زیادہ سے زیادہ جو اس کی مقدار ہے وہ زوجین کی رضا مندی پر ہے، جتنا آسانی کے ساتھ وہ ادا کر سکتے ہیں اتنی مقدار مقرر کر لیں۔ اب ہم آئیں تیسری بات پر کہ موجودہ دور میں، کیونکہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مہر کی مقدار کم از کم 10 درہم ہے، تو اب 10 درہم کتنے ہوتے ہیں، یعنی بات پھر بھی واضح نہیں ہوتی، ایک الجھن سی رہتی ہے کہ آیا یہ 10 درہم کتنے ہیں۔ تو ہم اسے پہلے تولے اور ماشے کے حساب سے دیکھتے ہیں، پھر آپ کو گرام اور ملی گرام کے حساب سے بتاتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے، آپ آسانی سے سمجھ سکیں کہ مہر کی مقدار، مہر کی جو قیمت ہے وہ موجودہ زمانے میں کتنی بنتی ہے۔ تو ہم اس کو تولے اور ماشے کے حساب سے دیکھتے ہیں، تو مہر کی جو 10 درہم کم از کم 10 درہم مقدار بیان کی ہے، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے، اور اگر ہم اس کو گرام ملی گرام کے حساب سے دیکھتے ہیں تو 30 گرام 618 ملی گرام بنتی ہے۔
2 تولے 7.5 ماشے چاندی، اور گرام ملی گرام کے حساب سے دیکھیں تو 30 گرام 618 ملی گرام بنتی ہے۔ یہ ہے کم از کم جانب قلت، جو تقریباً کوئی 4-4.5 ہزار روپے کا فی زمانہ بنتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ جب مہر مقرر کیا جائے تو اس وقت دیکھا جائے کہ اس وقت اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے، پھر اسی حساب سے اس کی ادائیگی ہوگی، اتنا وہ مقرر ہوگا، کیونکہ اس کے چاندی کے سونے کے جو ریٹ ہیں وہ آگے پیچھے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو اس وقت کو دیکھ لیا جائے جب مہر مقرر کیا جا رہا ہے۔ یہ تو تھی مہر کی کم از کم مقدار، اور زیادہ سے زیادہ مقدار بھی بیان کر دی۔ ابھی بھی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر کتنا تھا اور ازواج مطہرات کا مہر کتنا تھا؟ تو جو احادیث میں جیسے مسلم شریف ہے اور دیگر احادیث ہے، کتب ہیں، ان میں یہ بات ملتی ہے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر ہے وہ 12.5 اوقیہ رکھا گیا، اور ایک اوقیہ 40 درہم کا ہے۔ اس حساب سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو 500 درہم بنتا ہے، 500 دراہم بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر تھا۔ تولے کے حساب سے دیکھیں تو 131 تولہ 3 ماشہ چاندی، 131 تولے 3 ماشے چاندی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر تھا۔ کلو کے حساب سے دیکھیں تو 1 کلو 530 گرام اور 900 ملی گرام آپ کا مہر مقرر ہوا۔ 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام، اور یہی مہر یعنی اتنی ہی مقدار میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا مہر رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو بھی اتنا مہر عطا فرمایا۔ ابھی اس پوری گفتگو سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مہر درمیانہ ہونا چاہیے، مہر اتنا کم نہ ہو کہ عورت کے لیے بالکل ہی اس کی مقدار کم مقرر کی جائے، 4,000 5,000 جیسا کہ آج کل رکھا جاتا ہے، لیکن اگر وہ 10 درہم کی چاندی کے برابر ہے تو مہر تو ہو جائے گا، وجوب ادا ہو جائے گا۔ لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طریقہ ہم دیکھتے ہیں ازواج کو دینے کا، بی بی فاطمۃ الزہرا کو مہر دینے کا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مہر درمیانہ ہو، بہت زیادہ بھی نہ ہو، اور یعنی بہت زیادہ بڑھا ہوا بھی نہ ہو، بہت زیادہ کم بھی نہ ہو، درمیانہ ہو۔ خیر الامور اوسطها، کہ کاموں میں بہترین کام درمیانہ کام ہوتا ہے، تو اس وقت کے حساب سے یہ درمیانہ مہر تھا، جو موجودہ اگر ہم حساب سے دیکھیں 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام، تو تقریباً یہ کوئی 2 لاکھ سے بھی اوپر کی رقم بنتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ کئی نکاح پڑھانے کا موقع ملا ہے، تو 5,000 5,500 7,000 روپے مہر لکھتے ہیں، کچھ اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب جو 5,000 روپے مہر لکھتے ہیں وہ بھی غیر معجل عند طلب، حالانکہ اتنی کم مقدار ہے، شوہر پر واجب ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہر عورت کو ادا کرے، اس پر واجب ہے، لیکن وہ اتنا سا مہر یعنی کم مہر لکھوانے کے بعد بھی عند طلب میں ڈال دیتے ہیں، باقی شادی میں فضولیات پر دیگر رسومات پر لاکھوں روپے خرچ کریں گے، لیکن مہر کو یا تو غیر معجل کر دیں گے یا عند طلب کر دیں گے یا بہت کم لکھیں گے۔ تو مہر درمیانہ لکھیں، بہت کم نہ لکھیں اور بہت زیادہ بڑھا ہوا بھی نہ ہو، اور وہ ادا کر دیجئے، کوشش کریں کہ پہلی رات ہی اسے ادا کر دیں یا نکاح کے وقت پر ہی ادا کر دیا جائے، تو یہ بہت ہی اچھا معاملہ رہتا ہے، شریعت پر عمل ہو جاتا ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر قرآن پر عمل ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو احکام شرع ہم سیکھتے ہیں اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی
دوسروں تک پہنچانے کی اور خود بھی عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔